بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. کل ہم نے سورہ واقعہ تک ختم کر لیا تھا، تو آج سورہ حدید سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ حدید یہ انگلش میں آئرن کو کہتے ہیں، اردو میں بھی فولاد، آئرن۔ تو یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ احد و صلح حدیبیہ کے درمیان، سو غزوہ احد واز سیکنڈ ایئر آف ہجرہ اور صلح حدیبیہ چھٹا سال تھا، تو اس کے درمیان کی کسی ٹائم پہ یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بیسیکلی یعنی مدنی ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہو کہ آگے غزوہ بدر ہو چکی ہے، غزوہ احد اس وقت کس طرح سے مسلمانوں کے اگینسٹ پورا جو مکہ بھی ہے اور اندر سے یہاں سے یہودی بھی ہیں، سب وہ اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی آیت آ چکی ہے، تو اس کا بیسیکلی زمین میں اترتا مین کہ کون دفنایا جا رہا ہے۔ ایک ایگزامپل یہ کون دفنایا جا رہا ہے، اور کون جب پھر کھڑا کیا جائے گا، جس کی روح نکالی جائے گی وہ کون ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں جو وہ اوپر لے کے جائے جاتے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کا حکم لے کے نیچے اترتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ بڑی امپورٹنٹ آیا کہ اگر میں اس بات پہ اپنا یقین پختہ کر لوں کہ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی میں ہوں، تو دونوں طرف سے یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا۔ ایک تو یہ کہ میں کوئی غلط کام کرنے لگوں گی تو مجھے یاد آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں پریشانی میں ہوں گی، مشکل میں ہوں گی، دکھ تکلیف میں ہوں گی، تو مجھے یاد آئے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کانسیپٹ پہ بھی ہمیں بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے۔ آف کورس ایک آپ جس کو اپنے لیول پہ اس طرح سمجھ لیں، ایک وہ دوست جو آپ کی مصیبت کے وقت کام آئے، اور ایک وہ دوست جو آپ کا وہ وقت گزر گیا لیکن اس کے بعد آپ سے دوستی رکھتے، دونوں میں آپ کے دل میں فرق ہوگا اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن، وہ مسلمان جو جیسے غزوہ بدر سے پہلے جنہوں نے جو دین کے لیے کیا یا رسول اللہ کا ساتھ دیا، وہ بیسیکلی ہجرت کے بعد یا اسلام جب پھیل گیا اور اس کے بعد جو مسلمان ہوئے، جو مدد کی، یہ نہیں ہے کہ ان کا درجہ کم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جیسے جو بدری صحابی تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ تھا نا کہ ان کے گناہ معاف، سارے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
تو جو ان کا لیول ہے وہ دوسروں کا تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مطلب کہ دوسروں کو کوئی اجر ہی نہیں ملے گا، لیکن دیر از آلویز اے ڈفرنس۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہمیں تمہارے نور سے کچھ فائدہ ہم بھی اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یہ ایکچوئل اس دن کا وہ بتایا جا رہا ہے جب قیامت کے دن یہ سارا کچھ جو مسلمان ہوں گے وہ پولیس رات میں سے اپنے نور کے ذریعے، کچھ لوگ تیزی سے گزر رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو آپ کہہ لو کہ کرال کر کے گزر رہے ہوں گے، کچھ دوڑ کے گزر رہے ہوں گے، تو ہر بندہ اپنے نور کے مطابق۔ نور کس طرح ملے گا؟ عمل جو ہم نے کیے ہوں گے دنیا میں، جو نیک عمل جس نے جتنے زیادہ کیے ہوں گے اتنا ہی نور اسٹرانگ ہوگا۔ تو یہ جو منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھیں، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ نان مسلم کہلاتے ہیں، یہ منافق کی بات ہو رہی جو مسلمان کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے، لیکن ان کے اندر نفاق تھا، وہ اسلام کو مطلب بس بظاہر انہوں نے اسلام کو اپنایا ہوا تھا لیکن اندر سے ویسے نہیں تھے۔ تو وہ کہیں گے مومنوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا نور ذرا ہماری طرف کر دو، تم ہماری طرف دیکھو، تھوڑی ہمیں روشنی مل جائے، کیونکہ اس وقت وہاں پر بہت ہی زیادہ اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ مگر ان کے منافقوں کے اور مومنوں کے درمیان پھر ایک دیوار آ جائے گی، اس دیوار میں دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ یہ کون ہے دھوکے باز؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، یہ آیا نمبر 20 جو ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا، ایک تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ دوسری آیتوں میں، صورتوں میں، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑا اچھا ایکسپلینیشن کسی دن وقت لگا تو انشاءاللہ کریں گے۔ میں سن رہی تھی یاسمین مجاہد کو، انہوں نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا تھا کوئکلی، جیسے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھی ٹوائے دے دو وہ اس سے خوش ہو جائیں گے، تھوڑے بڑے ہوں گے تو ان کی تھوڑی سی ذرا پسند ناپسند جو ہے وہ آپ تھوڑی سی آبویس ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹین ایجر میں آتے ہیں تو ان کے سٹائل بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ ذرا اپنی اپیرنس پہ ان کا فوکس ہو جاتا ہے، پھر اور بڑے، پھر ایجوکیشن پہ، پھر ایجوکیشن کے بعد شادی، پھر جاب، یہ تمام چیزیں، اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے پیرنٹس سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی میرے بیٹے کو تو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، میرے جو اس کو تو جاب یہاں پر مل گئی، اس کی شادی تو اس گھر آنے میں ہوئی ہے، اور ان باتوں پہ پھر ہم فخر جتاتے ہوئے اس دنیا میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از دا ریالٹی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کھیل کود ہے، آپس کی ٹپ ٹاپ ہے، ایک دوسرے میں تفاخر بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے پہ جو تم فخر جتاتے ہو کہ جی میری اولاد یہ تو میرا بیٹا یہ تو میری بیٹی یہ، تو یہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے سارا کچھ، یہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ میری اولاد نے اس دنیا میں کتنا کمایا، ایجوکیشن کہاں سے لی، کتنا بڑا گھر تھا، شادی کہاں ہوئی، کتنے بچے تھے،
یہ ان کی آخرت میں ان کو کوئی کام نہیں دے گا until unless کہ انہوں نے یہ دنیا میں یہ زندگی اچھے کام کرتے ہوئے گزاری، دین پر چلتے ہوئے گزاری، تو پھر ان کو یہ تمام چیزیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. ورنہ یہ کیا، کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے کسی نے، یہ آخرت میں مجھے کیا فائدہ دے گا، یہ میری اولاد کو کیا فائدہ دے گا اگر دنیا میں میں نے ٹائم ایسے گزارا جیسے کہ آخرت ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو انشاءاللہ جب ٹائم کبھی ہوگا تو دوبارہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بٹ دس از واٹ اٹ از. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. بیسیکلی کیا کہ یہ بارش ہوتی ہے جب اس سے پوری فصل جو ہے بڑی اچھی طرح سے بڑھ گئی ہے، پوری کارن کی فیلڈ ہے، یہ جو بھی ویجیٹیبلز ہیں، اور وہ جو فارمر ہے بہت خوش ہو گیا. پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ زمین، وہ جو پودے تھے وہ سب سوکھ گئے اور وہ خراب ہو گئے. تو اس وقت پھر کچھ بھی نہیں کر سکا. تو یہ مطلب یہی ہے کہ دنیا میں آپ کما رہے ہو، دنیا میں آپ اسٹیبلش ہو رہے ہو، اور آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سارا کچھ دنیا میں ہی رہ گیا. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. متاع الغرور یعنی یہ دھوکہ ہے صرف دنیا کی زندگی. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آلریڈی کتاب لوح محفوظ میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. یعنی کہ اگر جب ہمیں یہ پتا ہوگا یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا، اگر یہ ہو بھی گیا تو اس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو انسان کا دل تھوڑا سا سکون میں آتا ہے. اور پھر جیسے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو اس کو پھر بھی جب یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ تو آلریڈی لکھا ہوا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو وہ ایروگنٹ نہیں ہو جاتا، وہ اپنے اوپر زیادہ مطلب بھروسہ نہیں کرنے لگتا کہ اوکے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، میں نے اس طرح کیا تھا تو مجھے یہ ملا ہے. تو یہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے یہ بات دماغ میں رکھنی بہت فائدہ مند ہے کہ یہ سب کچھ آلریڈی لکھا ہوا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. یعنی خود بھی نہیں دیتے لوگوں کو اور دوسروں کو بھی اس چیز پہ راضی کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے دینے کی، پتہ نہیں دیکھو کتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے یا پینے کو نہیں ہے. یہ باتیں میں اپنے کانوں سے سنتی ہوں خود کہ نہیں، جب ان کے پاس یہ ہے گاڑی تو دیکھو. تو بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن نہیں ہے کھانے پینے کو، کہ وہ گھر انہوں نے کسی ایسے وقت میں بنا لیا جب پیسے تھے، ان کے پیڈ آف گھر ہے، یہ گاڑی بھی اس وقت خریدی تھی، اب ان کے پاس نہیں ہے. سو کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت پہ نہیں جانا. اگر کوئی شخص آپ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کر دیں. اس میں مت جائیں کہ پتہ نہیں دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرور یہ اس کے پاس ہے، ایسا سوچنا ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کسی نے مدد مانگی اس کی مدد کر دینا. دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں جانتے. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور مستودع صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے. یہ بھی ایک نا میریکل آف دی قرآن ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یعنی لوہا اتارا. تو وہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ جیسے ایلیمنٹس اور جو یہ ہیں باقی سارے وہ زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لوہا اوپر سے آتا ہے، لائک اٹ فالز تھرو دا رین اور وٹ ایور وے، اینڈ دین وہ زمین میں سے پھر انسان اس کو نکالتا ہے. تو یہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ہے. اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کا مطلب جو دنیا کو بالکل طاق کر کے، یہ جو کرسچنز میں ہوتا ہے نا کہ وہ بالکل بس جی چرچ کے ہو گئے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے دین میں دین دنیا دونوں لے کے چلنی ہے. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا.
میننگ کہ یہ اگینسٹ دا نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر ضرورت سے کاٹ لے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ چھپ کے غلط کام کرتے تھے، اور یہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں. ابھی بھی آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ جی چرچ میں یہ ہوا اور مسجدوں میں یہ ہوا کہ وہ بظاہر تو اللہ کی خاطر انہوں نے دنیا تاک کر دی، مگر اپنی جو ضروریات ہیں ان کے لیے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکے. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں. یعنی وہ کہتے تھے نا کہ عیسائی ہوگے تو کامیاب ہو گئے، یہودی کہتے تھے یہودی ہوگے تو کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اس کتاب پر ایمان لائے گا، کامیاب وہ لوگ ہوں گے. اور یہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا فضل والا ہے. یہ ہماری سورہ حدید ختم ہوئی. اب جناب ہماری ہے سورہ مجادلہ. مجادلہ کی کوئک ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں دے دوں کہ اس کا مجادلہ کا مطلب جدل یعنی جھگڑا. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس میں ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا. زہار کا مطلب تھا اس زمانے میں کہ طریقہ تھا طلاق کا کہ اس نے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. تو وہ پھر رسول اللہ کے پاس آئی کہ وہ میں تو مطلب میں کہاں جاؤں گی بچوں کو لے کے یا میں اکیلی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو بھی مسئلہ تھا پوچھنے آئی. تو رسول اللہ کے پاس اس وقت کوئی ڈائریکٹ جواب نہیں تھا. تو اس وقت یہ جو آیتیں ہیں کچھ اس سورہ کی اس عورت کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ وہ جو آ کر یہ ہم پڑھیں گے نا ترجمہ تو خود بھی کلیئر ہو جائے گا. اور یہ سورہ عورت جو ان کا نام کہتے ہیں خولہ شرم کا نام تھا. تو کہتے ہیں کہ لیٹر آن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون ڈیتھ کے بعد حضرت عمر کا دور تھا جب ان کی جو خلافت تھی، اس میں ایک دفعہ آپ حضرت عمر جو تھے اپنے پورے تمام مطلب لوگوں کے ساتھ اور بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ آپ کہیں سے گزر رہے تھے. تو آپ نے ان خاتون کو دیکھا اور ان خاتون نے آپ کو ایک دم آواز دی، عمر کر کے بلایا. آپ وہیں رک گئے اور آپ اتر کے ان کے پاس گئے اور انہوں نے پھر ان کو سختی سے بات کرنی شروع کر دی. جو خولہ جو تھی کہ تمہیں میں اس وقت سے جانتی ہوں جب سے تم بچے تھے اور تم اللہ سے ڈرنا اور تم یہ نا اب تو تم بڑے بہت بڑے بن گئے. مطلب اس نے کوئی گھنٹہ لگایا اور حضرت عمر چپ کر کے بات سنتے رہے اور لوگ ویٹ کر رہے ہیں. کسی سے آپ نے ملنا تھا وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں. کیا تھا جب وہ چلی گئی خاتون وہاں سے تو لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ثابت ہے نے کہا یا رسول اللہ پہلی دفعہ دیکھا ہے مطلب وہ عورت تو اتنا بول رہے آپ کھڑے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر پورا آج کا دن پورا کل کا دن بھی کھڑے ہو کے مجھے کچھ بول رہی ہوتی میں چپ کر کے سن رہا ہوتا. یہ وہ ہے کہ جن کی دعا جو ہے وہ آسمان پہ ساتویں آسمان پر سنی گئی کہ اللہ نے ان کے لیے آیتیں نازل کی. تو یہ تو اگر مجھے صرف اجازت دیتی کہ نماز پڑھ کے اور پھر واپس آ جاؤں میں پھر کھڑا ہو کے سن لیتا ان کی باتیں، اور جب تک یہ خود نہ رکتی میں یہاں سے نہ ہلتا. یہ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے جو کہ جن کے غصے سے بھی سب لوگ ڈرتے تھے اور جن کی حکومت میں مطلب کوئی غلط بات نہیں کر سکتا کہ یہ وہ ہیں حضرت عمر. تو حضرت خولہ یعنی اس سے جو مجھے اور آپ کو ایک وہ ملتا ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سنتا ہے. ابھی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اچھا وہ بڑا پہنچا ہوا انسان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو سنتے ہیں تو شاید میری تو سنی نہ جائے، میں تو اتنے گنہگار ہوں. میں ایسا کبھی نہیں سوچنا ہے. جو بھی لیول ہے ہمارا ایمان کا، ہم جس لیول پہ بھی ہیں دین کے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارا سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی یہ نہیں رکھا ہوا کہ نہیں اس کے تھرو آؤ تو اس کے تھرو آؤ، کوئی اتنا نیک ہو تو کوئی اتنا نہیں. ایسا نہیں کہا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں سنتا ہوں. تو اس لیے کبھی بھی اس کو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے. تو آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ ہمارا جز 28 بھی شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق اللہ العظیم. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی وہی پورا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم کا. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے.
جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ مجھے 1 سیکنڈ دیجیے۔ اوکے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی کہ جس نے یہ زہار کیا قسم کھا لی کہ جی میری بیوی میری ماں کی طرح ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو بفور دے کین لیو ایز اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف تو ان کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اور اس میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ وداؤٹ کوئی شرعی عذر، جیسے کہ اگر کوئی خاتون ہے ان کو رکھنا ہے تو بیچ میں بریک آئے گا تو بریک کے بعد فوراً شروع کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بریک اگر آپ کرو گے تو پھر نئے سرے سے شروع کر کے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے، بیکاز اٹ ہیز ٹو بی کنٹینیوس۔ اگر کوئی 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو، 60 لوگوں کو، 60 پیپل ان کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس کی ڈیٹیل انہوں نے زہار کی تفسیر میں کافی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ پیج ہی آگے تک۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ بیسیکلی جب آپ بیٹھ کے خاموشی سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہو یا کسی کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہو یا کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہو، لگتا تو یہی کہ ہم یہ 3 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں جو بھی، لیکن اللہ تو سن ہی رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ہاں بیسیکلی جیسے لوگوں میں یہ عادت تھی اور یہ منافقوں کا بھی تھا، کفار کا تو ایک چیز اوپن تھی نا، پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کافر جو تھے وہ اوپنلی کافر تھے تو اس لیے ان کا پتا تھا، ان کے بارے میں ڈفرینٹ احکامات ہیں، لیکن جو منافق تھے جو جی زیبا دونوں کو رکھنے ہیں، دونوں کو رکھنے میں ویسے اس کو آپ کو کنفرم کر دوں گی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ روزے دونوں کو رکھنے ہیں، لیکن میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گی انشاءاللہ۔ اچھا انہیں منع کیا گیا، یعنی اس وقت لوگ یہ کرتے تھے کہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کے اگینسٹ اور سرگوشیاں کرتے تھے، اور آپس میں جب پوچھا جائے کیا بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم تو کوئی اچھی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اچھا اس کے بارے میں نا ایک میں حدیث آپ کو بتا دوں جو سلام کرنے کے اوپر ہے، یعنی السلام علیکم کا نا تلفظ یہ کچھ غلط کر دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ میں بتاتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ کچھ یہودی حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیک یا ابو القاسم کہا، یعنی السلام علیک کا تلفظ انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ سلام کہا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا، سام، تو جس کے معنی ہے موت کے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے اور تم پر بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر بھی۔ حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، وہ دے رہی تھی، انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے تم پر۔ حضور نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا، یعنی سام علیک، سام کہتے تھے اور جلدی میں بولتے تھے، لگتا تھا سلام۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی بہت ضروری ہے کہ بہت پراپر طریقے سے پورا سلام بولیں کہ منہ سے کہیں غلط چیز نہ نکلے، اس طرح سے میننگ چینج ہوتے ہیں اس کے۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا ہی نہیں۔ جس طرح مسجدوں میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ بعض دفعہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا ٹائٹ ہو کے بیٹھ جائیں، پیچھے لوگوں کو جگہ، تو فوراً کوشش کرنی چاہیے۔ ایون ہماری ٹیچر تو یہ بتاتی تھی کہ کسی محفل میں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو اور مطلب لیٹ سے آپ کو لگتا ہے جگہ نہیں ہے یا واٹ ایور، پھر بھی اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تھوڑا سا ضرور اٹھیں، اس کو یہ شو کریں کہ آپ اس کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، مطلب ایک ویلکم بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ ہم لوگ تو ہم پھیل کے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ لوگوں کے لیے نماز میں تنگی ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو جگہ نہیں دیتے۔ تو یہ تو قرآن خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، مطلب بیسیکلی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخری وقت تک بیٹھے رہیں۔ اس سے بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے آرام میں بھی خلل ہوتا تھا اور آپ کے کاموں پر بھی حرج ہوتا تھا، یعنی آپ منہ سے خود نہیں بولتے تھے، لیکن آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہوا ہے، آپ کو سونا جاگنا سب کچھ بھی تو کرنا ہے اور وہ کام بھی کرنا ہے، تو لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ آپ کے لیے تکلیف ہوتی تھی۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اچھا، یہ جو صدقے کا حکم ہے یہ بھی کچھ عرصے کے لیے صرف رہا تھا تاکہ شاید صدقے کا سوچ کے لوگ جو ہیں رسول اللہ کو تنگ کرنا کم کر دیں اور صرف کام کی ہی بات پوچھنے ان کے پاس آئیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے صدقہ دینا اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر، یعنی کہ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی کہ اگر نہیں دے سکتے صدقہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی سمجھانا مقصد تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کے یار ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اس کے سامنے بھی وہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیا ہے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر ہم ان لوگوں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں جو ان کے اگینسٹ ہیں؟
خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ ہماری ختم ہوئی۔ اب ہے سورہ حشر۔ اگین یہ سورہ حشر بھی مجھے ون آف مائی فیوریٹ سوراز، اور کچھ روایات ملتی ہیں اس کی آخری جو 2 آیات ہیں فجر کے ٹائم پہ پڑھنے کی، بٹ ان کی اوتھینٹسٹی کا اتنا زیادہ شورٹی نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جس میں کچھ ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ نکالے جانے کا، اور اس کا یہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ایک جو مدینہ کے بالکل قریبی مطلب باہری مدینہ سے رہتے تھے، اور ان کو وارننگ دے کے ان کو کہا گیا تھا کیونکہ ان کی جو حرکتیں تھیں وہ ختم نہیں ہونے میں آ رہی تھیں مسلمانوں کے اگینسٹ، ہر ایک کے ساتھ مل کے کرنے میں، تو ان کو موقع دیا گیا تھا کہ اتنے دن میں یہ اپنے آپ کو مطلب یہاں سے نکل جائیں اور جو کچھ لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ وہ لے کے جا کے چلے جائیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ پوری صورت جو ہے اسی غزوہ کہہ لیں کہ اس طرح سے لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اسی کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے ٹائم فریم کے بارے میں اتنا کوئی 100% نہیں ہے۔ یہ سورہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تفسیر اس کی بہت انہوں نے لمبی دی ہوئی ہے تو پیج ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی کی تسبیح ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں مینس یہ قلعوں میں رہتے تھے، یہ جو یہودی تھے ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، کہ انہیں اللہ سے ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ کوئی تقریباً کتنے دن تھے جس میں جو مسلمانوں نے سیج کر کے وہاں باہر بیٹھے رہے اور پھر ان کے درخت کاٹنے شروع کر دیے، تو انہوں نے کہا نہیں درخت مت کاٹو ہمارے، اور پھر ان کو جب کہا گیا جو لے جانا چاہے لے جاؤ، تو انہوں نے لٹرلی اپنے دروازے تک وہ کھیڑ کے اپنے وہ جو بھی لاد کے وہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، لیکن ظاہری بات ہے سارا کچھ تو نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے ذمہ تھا۔ یعنی ویسے غزوات میں یہ رسول اللہ سب سے پہلے منع کرتے تھے کہ درخت نہیں کاٹنے، لوگوں کو جو عورتیں بچے ان کو ہرٹ نہیں کرنا۔ ادھر درخت کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا تھا ان کو، تو یہاں جو ان کے بنو نذیر کے جتنے کھجور کے اس کے درخت تھے بے تحاشا، ان کو کاٹا گیا تھا، کاٹنا شروع کیا کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے وہ لوگ پھر نکل کے آئے تھے اپنے گھر سے۔ اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ کوئی جنگ اس طرح کی نہیں ہوئی تھی کہ جس میں تلواریں نکلی ہوں اور آپس میں قتل و غارت ہو، یہ سیج تھا صرف ایک۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ اور ان بستیوں کے لوگوں سے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا ہے، میننگ کہ جو یہ مال غنیمت ادھر سے ملا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈویژن بتائی کہ ان کو کس کس کو دینا ہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روکے رک جاؤ، جو وہ تمہیں دے وہ لے لو، یعنی کہ جو وہ ہمیں بتائیں وہ کر لو، اور جس چیز کے کرنے سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے۔ اچھا مہاجر کون تھے؟ جو مکہ سے
ہجرت کر کے آئے تھے، اور نصارہ کون تھے؟ جو مدینہ میں آلریڈی تھے، they already converted. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں کے لیے، دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے یہ مال غنیمت ہے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو. یعنی نصارہ نے، جو انصار نے، ناٹ نصارہ، انصار نے مہاجروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ ہر سب کچھ ان سے شیئر کیا تھا، اور دلوں میں تنگی تک محسوس نہ کی تھی. اور یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ وہ لوگ نہیں جن کے پاس کوئی بہت ہی بڑی جائیدادیں تھیں اور محل تھے، کیا وہ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ والا سلسلہ تھا ان کا، لیکن پھر بھی انہوں نے شیئر کیا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جن کے دل میں تنگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہی کو کامیابی دیتے ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں. تفسیر چل رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے. یہ بھی جو ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ منافقوں کا کام تھا یہ ان سے بات کرنا، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. یہ شیطان اس دن بھی کہے گا. دنیا میں وہ ہمیں پیچھے لگاتا رہتا ہے اپنے کہ یہ غلط کر لو، یہ غلط کر لو، اور قیامت کے دن کیا کہے گا؟ I have nothing to do with you. میں تم سے بری ذمہ ہوں، جو کچھ تم کرتے تھے تم خود کرتے تھے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یعنی آخرت کے لیے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر ان کو خود نہیں پتا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے اپنے لیے کتنا غلط ہے. وہ پھر وہ لگے رہتے ہیں غلط طرف، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ خود اب کھائی میں گرنے جا رہے ہیں. مطلب تو اللہ تعالیٰ کو جو بھولے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. یعنی اس کا ایک روب اور دبدبا، اور جو قرآن یعنی یہ رسپانسبلٹی انسان نے کہا جی میں اٹھا لوں گا، اور اب ہم اس کو اٹھا نہیں پا رہے. وہ اللہ ہی ہے. اب یہ آخری کی جو آیات آ رہی اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے. تو جب اور یہ چیزیں جب ابھی سنیں ابھی تو یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ جو ایکسٹریم لیول آف دیز کوالٹیز ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. تو اس لیے کوئی بھی اس دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے یا اللہ سے بڑھ کر اس معاملے میں کچھ کر سکے. سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان. اب سلامتی اگر اللہ کے پاس ہے کیونکہ السلام ہے وہ، تو پھر مجھے کیا ڈر لوگوں کا؟
وہ سلامتی اس کے ہاتھ میں. وہ المؤمن، مومن مین امن دینے والا، تو مجھے کیوں لوگوں کی فکر ہے. وہ المحیمن ہے، سب پر غالب، یعنی فل ان کنٹرول. تو نو میٹر ہاؤ مچ پلاننگ کوئی بھی کچھ کر لے، مجھے کوئی کچھ تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ سب پر غالب ہے. العزیز ہے، وہ اپنا حکم جو ہے وہ نافذ کرنے والا ہے. اور جبار ہے، یعنی بزور یعنی زبردستی وہ جو کچھ چاہے گا وہ کر سکتا ہے. جبار ہے وہ. اور کہتے ہیں کہ جبار کا جو ورڈ میں عربک میں تھوڑا سا جو میننگ ہے، وہ ہڈیوں کو جوڑنے کو جبر بولتے ہیں. تو جبر اردو میں بھی ورڈ ہے نا کہ سختی سے کچھ کرانے والا. متکبر، اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا. تکبر یعنی آپ کہہ لیں کہ اکبر ہے وہ سب سے بڑا. تو پھر میں اور آپ کہاں سے تکبر کر سکتے ہیں، کہاں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتے ہیں، جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا الٹیمیٹ ون. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا. یعنی جو صورتیں بنائی ہیں، جو لوگوں کی صورتیں، جو چیزیں جس طرح کی بھی تشکیل اس نے دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پریفرنس، اپنی چوائس ہے. میں اس بات پہ کیوں ہمیشہ ڈیٹیل میں چلی جاتی ہوں. شکلوں کے اوپر ہمارا جو کانسیپٹ ہے، یا رنگ پہ، یا قد پہ، یا بال، آنکھیں، ان چیزوں پہ صرف یہ جملہ یاد کرنے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے هو الخالق الباری المصور. مصور ہے وہ، اس نے بنایا مجھے. تو اگر وہ مصور ہے تو مجھ سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جو شکل اس نے مجھے دی ہے، جو ناک، کان، آنکھ، بال، رنگ، قد، جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے، دیٹس دا بیسٹ. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو بتایا کہ وہ کوئی بات کرتے بڑے مزے کی کہ میک اپ کا جو ورڈ ہے، میک اپ، یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے مسلمانوں کو اسپیشلی، کہ میک اپ بیسیکلی آپ اس کمی کو پوری کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں شاید رہ گئی ہے. بالکل دیٹس واٹ میک اپ مینز. آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی کلاس میک اپ کی یا ٹیسٹ میک اپ کیا، مطلب کیا کہ وہ پہلے نہیں کر سکے تو بعد میں، یعنی اس میں کوئی کمی رہ گئی. تو میک اپ یوز کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ اپنی سکن میں کمفرٹیبل ہونے کو جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے بھی آپ ہو، دیٹس پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اور آف کورس اس نے ایک جیسا سب کو نہیں بنایا، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا، لیکن کسی کو اگر ایک چیز کم دی ہے، دوسری چیز زیادہ دے دی ہے. ایوری ون گاٹ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جس کو جو دینا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز پہ ضرور لے کریں کہ میں جیسی ہوں ویسے ہی اچھی ہوں. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. سورہ حشر ہماری ختم. اس کے بعد ہے ممتحنہ. ممتحنہ جس کے یہ بیسیکلی اردو کا بھی ہمارا ورڈ ہے نا، امتحان لینا. تو امتحان سے ریلیٹڈ اس سورہ کی مطلب آیہ نمبر 10 ہے، اس میں حکم دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، ان کا امتحان لیا جائے. ہم اس میں دیکھیں گے مطلب بعض دفعہ ویسے بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک تنگ کرنے کو لوگ غلط بات کر رہے ہیں کہ جی مسلمان تو عورتیں جو آئیں ان سے آپ امتحان لے لو. ابھی دیکھتے ہیں تو اس کا جو انہوں نے کہا اس کا تلفظ جو ہے دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک ممتحنہ اور ایک ممتحنہ. تو اگر ممتحنہ کیا جائے تو اس کا جو میننگ نکلتا ہے کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور اگر اس کو ممتحنہ بولا جائے تو امتحان لینے والی سورہ. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ایک تھوڑا سا جو پیچھے کا واقعہ کوئکلی پڑھ دیتی ہوں. اس کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتا. اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان کا میں کوئکلی اپنے لفظوں میں وہ کر دیتی ہوں کہ حضرت حاتب جو تھے مطلب مسلمان اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے ایک صحابی تھے. انہوں نے فتح مکہ سے کچھ دن پہلے ایک خفیہ خط قریش کے سرداروں کو بھیج دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پلاننگ کر رہے ہیں مکہ کی طرف آنے کی. ان کا ریزن جو بعد میں انہوں نے رسول اللہ کو بھی دیا، ان کا ریزن صرف یہ تھا کہ ان کی فیملی ابھی تک مکہ میں موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ ایک خفیہ بات قریش کے سرداروں کو بتا دوں گا تو میری فیملی جو ہے وہ محفوظ رہے گی، شاید اسی کا لحاظ کر کے مکے والے ان کو چھوڑ دیں گے. دیٹ واز دا اونلی ریزن. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا. تو وہ عورت جو ان کا پیغام لے کے مکہ جا رہی تھی، اس کو راستے میں رسول اللہ نے پھر بھیج کے، آئی تھنک ایک تو حضرت علی تھے اور ان کے ساتھ کون تھے میں ان کا نام بھول گئی ہوں، ان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ اس طرح تمہیں اس موقع پہ مقام پہ ایک عورت ملے گی، اس سے جا کے اس کے پاس یہ خط ہوگا، وہ خط لے کے آؤ. تو وہ بیسیکلی اس سے وہ خط حاصل کر لیا گیا تھا. پھر رسول اللہ نے ان صحابی کو بلا کے جب پوچھا، انہوں نے کہا رسول اللہ ایمان میرا کوئی کم نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، میرا یہی ریزن تھا. رسول اللہ حضرت عمر کو ایز یوزول غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کی گردن اڑا دی جائے سب کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان کو معاف کیا. اور ان کو مطلب کیونکہ وہ
یا تو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں میرے اس وقت دماغ میں کہ آئی تھنک انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا تھا، غزوات میں حصہ لیا ہوا تھا، وہ پکے مومن انسان تھے، بس ان سے ایک وہ تھی کہنا ویک مومنٹ میں ان سے یہ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی آیا ہی بہت لمبی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولادی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کے تھرو مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں قائم نہیں آئیں گی۔ جو میں ہوں میں ہی ہوں، وہ ابھی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں ایک دوسرے کے لیے، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ ہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، کوئی اچھا کام کسی کو سکھایا، اچھی بات کسی کو بتائی۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ تو یہ آپ کی آیات جو بنتی ہیں ربنا، یہ بیسیکلی یہ اینڈ سے شروع ہو رہا ہے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ یہ آیہ نمبر 4 اور 5۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں عام محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جس سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کر، بیسیکلی کہ لیٹس سے کوئی نان مسلم بھی ہے لیکن اس نے اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تنگ نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ تم انصاف کے ساتھ ہی معاملہ کرو۔ ان کے ساتھ تم نے جنگ نہیں کرنی، لڑائی فضول کی خود سے نہیں شروع کرنی۔ یہ ہمارے دین کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اس کی دین میں سنت ہے، خود سے نہیں زیادتی کرنی کسی کے ساتھ۔ تو یہی اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ مسلم نہ ہو تو ہم بھی، جو ہمارے لیے بھی ہے کہ آج کل کے اس میں کہ بے شک کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا کچھ نہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ اسی طرح نیکی اور انصاف سے کام لینا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، یعنی اس چیز سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں،
اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے ہیں وہ انہیں پھیر دو، یعنی کہ اب عورت تھی مسلمان ہو کے مدینہ آ گئی، شوہر ابھی بھی کافر ہیں اور وہ مکہ میں ہے، تو جو مہر اس نے دیا تھا تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو واپس کر دو، کیونکہ اب رشتہ ختم ہو گیا، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اب ان عورتوں کے دوسرے نکاح ہو سکتے ہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو عطا کر دو۔ اب تم مہر دے کے ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ مہر کی اتنی امپورٹنس ہے، مہر کا دینا لینا، یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو، ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو۔ یہ وہ سوالات ہوتے تھے جو ان سے پوچھا جاتا تھا، ان سے گارنٹی لی جاتی تھی، بیعت لی جاتی تھی۔ اچھا، بیعت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا طریقہ مطلب بالکل ایسے ہی تھا، جیسے فار ایگزامپل کہ کوئی آپ سے بیعت کرنے آیا ہے تو وہ آپ یہ نہیں تھا کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیعت، جس طرح ہمارے یہاں آپ دیکھو گے کہ جو آج کل کے سو کالڈ کچھ آپ ان کو مولوی کہہ لو، مفتی کہہ لو، علماء جو بھی ہیں وہ بیعت لیتے ہیں عورتوں سے، ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیعت لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کبھی ایسا نہیں کیا، ان کے پاس جتنی بھی جو عورتیں آئیں بیعت لینے کے لیے، آپ نے کبھی ان سے ایک جگہ کا تو ان کا یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ جس سے یہ بھی ہوا کہ پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا گیا، پردہ بیچ میں ہے، اور اس عورت نے اس میں ادھر سے مطلب ہاتھ ڈالا، مطلب بڑا برتن کہ جس میں ہاتھ ٹچ نہیں ہوئے کچھ، اور آپ نے ادھر سے، جس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، میں ایک سیکنڈ اس کو کنفرم بھی کر لوں، ایسا نہ ہو کہ میں غلط بات بول رہی ہوں۔ ہم، ہاں ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، بیعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں۔ آپ عورت سے بیعت لیتے ہوئے بس زبان مبارک سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ امیہ بنت رقیقہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں، اور آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا۔ جب ہم نے کہا کہ ہم معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو۔ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر رحیم ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، بس میں تم سے عہد لوں گا۔ چنانچہ آپ نے عہد لیا۔ اور ایک اور روایت میں ان کا بیان ہے کہ آپ نے ہم میں سے کسی بھی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، یعنی بیسیکلی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو آئی تھنک وہ جو میں اس ہاں ابن اسحاق نے ایک وہ کہا ہے کہ جو حضور پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر اسی برتن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھی، تو یہ بھی ایک وہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا جو میں نے پڑھ کے جو بتایا کہ یہ جو مسافہ کرنا اور یہ اسپیشلی دین کے نام پر، تو یہ ٹوٹلی جو مطلب رسول اللہ نے تو کبھی بھی نہیں کیا، اور مطلب یہ تو بالکل یہ غلط چیز، اور یہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں کے لیے کہا گیا کہ ایک نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھکوا لے، مطلب دس از ہاؤ رانگ اٹ از، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اور جب بھی یہ دوستی کی بات ہوتی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، بہت جو جگری دوست جس کو ہے نا، اس کو بنانے سے منع کیا گیا ہے ہمیں۔ سورہ صف
صف بیسیکلی قطار کو بھی کہتے ہیں، اور مدنی سورہ ہے، اور جنگ احد کے راؤنڈ اباؤٹ ٹائم میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ کیوں تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو نہیں کرتے۔ اللہ کو تو پسند کے پسندیدہ لوگ تو وہ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، مطلب اسٹرانگ بن کے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر حضرت عیسیٰ نے انجیل میں کہا ہوا ہے یہ۔ اور اسی کو لے کے یہ جو احمدی طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں احمد، ان کا یہ ذکر ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اس کی بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ مطلب یہ تجارت کیا ہوئی کہ ہم دنیا اللہ کو دے دیں تو آخرت ہمیں مل جائے گی، دیٹس دا تجارت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ چھوٹی سی سورہ، سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ جو ہے یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اگرچہ سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی ہیں، لیکن جمعہ بحیثیت مجموعی مطلب نام جمعہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں جمعے سے ریلیٹڈ، مگر مطلب ساری آیتیں جمعے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ یہ 7 یعنی فتح خیبر ہوئی تھی 7 میں، یہ اس کے بعد کی شاید سورہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی، اور بیسیکلی حضرت ابو ہریرہ چونکہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے اس کا ٹائم فریم بس اتنا ہی دماغ میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہو کہ یہ تمام جو کتنی صورتیں لائن سے یہ تسبیح والی شروع ہوئی ہیں، ان کو ان کا جو نام ہے آئی تھنک سبحہ والی سورہ، جو میں مکس نہ کر دوں، لیکن تسبیح والی صورتیں ہیں یہ۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے، امی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھنے لکھنا نہیں جانتے، خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری دن تک کے رسول ہیں نا، مطلب اب تو جو بھی آئے گا، تو ہم جس طرح رسول اللہ سے ملے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال یہ بڑی مطلب یہ آیت جو پڑھو نا، ان کی مثال یعنی جو تورات کس کو دی گئی تھی؟ بنی اسرائیل کو، مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، مطلب انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مطلب پاکستان میں تو اسپیشلی آپ کی نظروں سے گزرتا ہے کہ وہ ٹھیلے چلا تو گدھے آگے لگے ہوئے ہیں، پیچھے ٹھیلا ہے، اس پہ بعض دفعہ کتابیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، یا اردو بازار، یا جس نے بھی دیکھا ہے تو وہ اس گدھے کو تو نہیں پتا کہ میں کیا لاد کے لے جا رہا ہوں۔ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں ردی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ جنہوں نے جو اپنی کتاب کو جیسے ہم بھی ہو سکتے ہیں، ان میں قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن کو سمجھ نہیں رہے، تو ہماری بھی مثال گدھے کی طرح ہو سکتی ہے۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز، اب یہاں پر جو ہے یہ جمعے کی نماز کے بارے میں کچھ احکامات ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ میننگ جس طرح وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ جی خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اٹھ کے باہر چیزیں بیچنے والا کوئی آ گیا اور آپ اٹھ کے نکل کے لوگ وہاں آ گئے اور خرید و فروخت کرنے لگے، تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب اذان ہو گئی، اب خطبہ اب بیٹھ جو چھوڑ دو جو بھی کام، اور مطلب پہلے نماز پڑھ کے اور اس کے بعد اپنا دوبارہ سے کنٹینیو کر سکتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی چھوٹی سی سورہ ہے، مگر اس میں جو ایک تو احکامات جمعے سے ریلیٹڈ دیے گئے، بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بھی مکہ گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، کہ جہاں جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ اپنی دکانیں ویسے ہی چھوڑ کے اندر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، مطلب ایون لاک بھی نہیں لگاتے، بند بھی نہیں کرتے، وہ ڈیلنگ بھی نہیں کرتے اس وقت۔ ایک یہ چیز ان کے اندر ہے۔ تو ہم اذان ہو گئی، اذان ہو کے ٹائم بھی گزر گیا، میں ذرا اپنا یہ پروگرام ختم کر لوں، یا میں اپنی شاپنگ ختم کر لوں، یا میں اپنی تھوڑا سا یہ کر لوں وہ کر لوں، ہم اس میں ٹالتے رہتے ہیں۔ تو نماز کوئی بھی ہو اس کو نہیں ٹالنا، یہ تو جمعے کی نماز کی بات ہے نا، مگر نماز کوئی بھی نہیں ٹالنی ہم نے۔ آگے جی سورہ منافقون۔ یہ سورہ جو ہے غزوہ بنی مستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد ہی اس کا نزول ہوا ہے،
اور بیسیکلی غزوہ بنی مصطلق کیا تھا کہ جو 6 ہجری میں واقعہ بھی ہوا تھا نا، جب سورہ نور میں دیکھ کے آگئے جو حضرت عائشہ پہ الزام لگایا گیا تھا، ایک جھوٹا بہتان لگایا گیا تھا، یہ اسی ٹائم فریم میں یہ جو سورہ منافقون جو ہے یہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے تھے، جب آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر جو اوس اور خزرج کے قبیلے ہیں ان میں کافی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہو گئی کہ آپ جا سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں، تو آپ جب مدینہ آ گئے تو اس وقت اسی ٹائم میں مدینہ کا ایک شخص تھا عبداللہ بن ابئی، اس کو وہ لوگ اس کی تاج پوشی ہونے والے تھے، مطلب اس کو اپنا لیڈر ماننے والے تھے پورے مدینہ والے۔ اب رسول اللہ جب آ گئے تو ظاہری بات ہے کہ لیڈر انہوں نے رسول اللہ کو مان لیا، تو یہ دکھاوے کے طور پہ تو عبداللہ بن ابئی جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، مگر ہی واز دا لیڈر آف منافقین جو تھے۔ تو اس میں آگے آگے تھا جب حضرت عائشہ پہ بھی تہمت لگائی گئی، اور کوئی بھی مسلمانوں کے اگینسٹ کچھ کرنا ہوتا تھا تو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہو کے لیکن پیچھے سے ان کی وہ کاٹتا تھا جڑیں۔ تو اس کے بارے میں یعنی پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کس طرح جب اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے پاس آئے کہ باپ کی جب ڈیتھ ہوگی کہ آ کے آپ جنازہ پڑھا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تھی کہ کوئی آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اوکے، تب ان کو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹ نہیں۔ میننگ جیسے فار ایگزامپل عبداللہ بن ابئی کا یہ کام بھی ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں جب رسول اللہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، جیسے جمعے کی نماز ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے ہیں یہ لوگوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں سنو سنو، اللہ کے رسول بات کرنے لگے ہیں، خطبہ، یعنی یہ شو کرنے کو کہ کتنی فکر ہے اور کتنا مسلمانوں اور رسول اللہ کے ساتھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منہ سے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل قطعاً نہیں مانتے، یہ اگینسٹ ہی ہیں، یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود کو روکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے۔ بیسیکلی مطلب کیا کہ ان کے بولنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے اور بات کریں گے اور آپ کو ایسا لگے گا ان سے اچھا تو کوئی مسلمان مومن، کوئی مددگار، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان کو قریب سے جانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسا ہوتا ہے نا آپ کہیں سے گزرو دیوار کے ساتھ جو کچھ لکڑی کے پھٹے ہیں وہ ٹیک لگا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت تو نہیں ہوتی، وہ زمین میں لگے ہوئے تو نہیں ہے، جیسی زور کی اگر آندھی چلے گی، ہوا چلے گی، وہ لکڑی گر سکتی ہے، کوئی اس کو زور سے ہاتھ لگا دے گر سکتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی، تم چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے بھی جو یہ واقعہ ہے بیسیکلی کہ جو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابئی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قول ہے نا، یہ عبداللہ بن ابئی نے کہا تھا کہ کہاں یہ بتاتی کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، یہ عبداللہ بن ابئی نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایک صحابی ہے زید بن ارقم، ینگ تھے کافی، بہت چھوٹے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے عبداللہ بن ابئی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور عبداللہ بن ابئی نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا
تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ حضور نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھائے۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہ ہوا، اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ یعنی بیسیکلی کہ یہ عبداللہ بن ابی نے بات کہی تھی، یہ ینگ تھے کافی، جو یہ زید بن ارقم تھے، تو لوگوں کو لگا کہ شاید یہ بچے انہوں نے غلط بات سن لی ہے کیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ، جب اسپیشلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کتنی دفعہ ہوتا ہے نا، نماز رہ گئی تو جاگا نہیں جا رہا یا قرآن پڑھا نہیں جا رہا، تو اس وقت میکسیمم آف کورس اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ جو ہر ایک کی سچویشن ہے، بٹ اب اسپیشلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم بچوں کی خاطر اپنی بہت ساری دینی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے انہیں تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے، اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت کے عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو خرچ کریں، لوگوں کو دیں، صدقہ خیرات کریں۔ وی نیور نو ہمارا ٹائم کب آ جائے گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ سورۃ تغابن، ایک سیکنڈ سے سوری، میں صرف کچھ چیک کر رہی تھی، میں نے کہا کنفرم کر لوں، ایک سیکنڈ۔ سورۃ تغابن، اور یہ اس میں کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ شاید مکی ہے اور کچھ مدنی، انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور مگر جو میجورٹی کہتی ہے کہ یہ ساری مدنی ہے، واللہ عالم۔ مگر میں آپ کو صرف بتانے کے لیے، چونکہ یہ ہے اس کی ہسٹری میں، تو میں بتا، تغابن کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جو ایک ڈیلوژن ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو لے کے، وہ ہے اس کا مطلب، انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، اور وہ جو ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لیکن یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے،
وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ یہ جو ہے نا، ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہم تک، وہ صرف اور صرف اللہ اس کو اگر الاؤ کرتے ہیں تو آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، يَهْدِي قَلْبَهُ، تو وہ بیسیکلی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ میننگ دشمن کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی ایسے ہو سکتے ہیں، یہاں پر تو بیویوں کی بات ہے، اس میں لیٹس می جسٹ سی ایک سیکنڈ، جو لوگ ایمان، جو بیوی اور شوہر، بعض دفعہ شوہر بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دین پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ بعض دفعہ جیسے شوہر ہیں، وہ میں پرسنلی کچھ لوگوں کو جانتی ہوں، شوہروں نے الاؤ نہیں کیا بیویوں کو حجاب لینا، یا ان کے سرٹن وے آف ڈریسنگ الاؤ نہیں کرتے کہ جو ڈھکی چھپی والی ہے، تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہے نا، کیونکہ یہ آپ کی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے پیچھے لگ کے بھی بعض دفعہ جو ہم غلط کام کر جاتے ہیں تو ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، تو وہ اولاد ہماری دشمن ہو گئی۔ پھر شوہر، بیوی، اولاد، یہ سب لوگ جو ہیں یہ دشمن ہو سکتے ہیں، اور ہوشیار رہنا ہے، اپنی آخرت کو بچانا ہے، اپنی آخرت کو بچانا ہے۔ لیکن اگر تم مطلب یہ ضروری نہیں ہے پتہ چل گیا کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اب میں اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ زیادتی کروں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عفو درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، لیکن اپنی آخرت ضرور بچانی ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہے اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی دگنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورہ طلاق۔ اچھا، سورہ کا نام ہی طلاق نہیں ہے، مگر اس کے ان مضمون میں مطلب اس میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی باتیں بھی ہوئی ہیں طلاق سے ریلیٹڈ۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس میں جو بھی ہے مطلب طلاق سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ اور اس کا جو یہ موسٹ پروبلی وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو طلاق والی آیتیں ہیں نا، شاید ان کے بعد نازل ہوئی ہیں یہ آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اس کی ڈیٹیل میں انہوں نے لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ اچھا، عدت کا وہی ہے کہ ایک دفعہ دے دی تو 3 مہینے کی عدت ہے، پھر دوسری دفعہ دی پھر عدت ہے، اس کے بعد اگر اس عدت میں رجوع نہیں کیا جاتا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بس سمپل اتنی بات میں کہوں گی اس میں۔ اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں،
اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی موافقت کی کوئی صورت پیدا، مطلب پہلی دفعہ دے دی طلاق، تو ایک دفعہ تو اب 3 مہینے کے لیے وہ رہے اسی گھر کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ابھی پوری طلاق تو نہیں ہوئی، بات چیت اٹھنے بیٹھنے میں شاید ایک دوسرے کی اچھائیاں کچھ نظر آئیں، کیا تو بندہ جو ہے دوبارہ رجوع کر لے۔ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ روکنا کیا ہے؟ فرسٹ کے بعد اور سیکنڈ کے بعد روک سکتے ہیں، تھرڈ ہو گئی تو پھر ختم۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، پیریڈ سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، مطلب چاہے پیریڈ آ کے ختم ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی 3 مہینے کی عدت ہے، اور جن کو ابھی پیریڈ آئے ہی نہیں ہو ان کی بھی عدت جو ہے 3 مہینے کی ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور اگر کوئی عورت پریگننٹ تھی اور طلاق کر دی تب طلاق کے بعد اس کی عدت کیا ہے جب تک کہ بیبی ڈیلیور نہ ہو جائے۔ اور اس کی اگزامپل وہ علماء یہ دیتے ہیں کہ لیٹ سے کہ مطلب 9th منتھ اس کا تھا اور طلاق ہونے کے کوئی 1 دن بعد اس نے بیبی ڈیلیور کر دیا ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ ہماری یہ تو بہت کامن چیز ہے نا، تنگ کرنا تو بہت کامن ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ہونے دے دو۔ جیسے امیجن کہ اگر وہ طلاق تو وہ ہو گیا، اب بچہ ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ بچے کو فیڈ کرائے، وہ نہیں چاہتی لیکن آپ کہتے ہو اور آپ کی وجہ سے وہ مان لیتی ہے، تو اس کو پے کریں، اور انہیں بھلے طریقے سے ان کا اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، یعنی جس کو جتنا دیا اسی کے حساب سے اس نے خرچ کرنا ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ تحریم۔ اچھا، ہم سورہ تحریم کو کر کے نا کلاس کو ہم اینڈ کر لیں گے انشاءاللہ، جتنا بھی ٹائم بچے۔ پھر آگے ہمارے 2 جز رہ جائیں گے، 29 اور 30 انشاءاللہ، وہ کل اور پرسوں 2 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوئی تو ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ تحریم جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی روایات سے معلوم 2 خواتین کا ذکر آیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی، ایک حضرت صفیہ، دوسری حضرت ماریہ قبطیہ۔
ان میں سے ایک یعنی حضرت صفیہ جو تھی فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں اور خیبر کی فتح بالاتفاق 7 ہجری میں ہوئی تھی. دوسری خاتون حضرت ماریہ کو 7 ہجری میں مصر کے فرمانروا جو تھے انہوں نے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا. تو یہ وہ تھیں جن کو آپ نے اپنے حرم میں رکھا تھا، مطلب آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی. لیٹس اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحیم. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے جو واقعات تھے وہ آئی تھنک دس از دا سیم واقعہ کہ وہ جو کچھ ازواج مطہرات جو تھیں ان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک زوج ہے ان کے پاس زیادہ ٹائم گزارے تھے، حضرت ماریہ کے پاس شاید. تو ایک سیکنڈ میں اس کو صرف نام کنفرم کر لوں، ان کا صرف نام کنفرم کر لوں. اچھا تو بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت حفصہ کون تھی؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، امہات المومنین میں سے تھی. آپ ان کے مکان پہ تشریف لے گئے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھی. اس وقت حضرت ماریہ آپ کے پاس وہاں آ گئیں اور تخلیے میں آپ کے ساتھ رہیں. حضرت ماریہ مطلب اس گھر میں آ گئی حضرت صفیہ کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس باری باری جایا کرتے تھے، ان کے اپنے اپنے حجرے تھے. تو حضرت ماریہ وہاں آ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وہاں رہیں. حضرت حفصہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سخت شکایت کی. اس پر آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریہ سے کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے. بعض روایت میں ہے کہ آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور بعض میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پر قسم بھی کھائی. یہ بیسک لیکن میں سے وٹ ایور تو آپ نے یہ کہہ دیا. اب بیسیکلی جو اس میں اب جو ایک اور واقعہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ نے تمتع فرمایا اور یہاں اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ جو ہیں آپ کے پیچھے پڑ گئیں. بیسیکلی اس کو یعنی ایک واقعہ یہ آتا ہے جو ان آیات سے ریلیٹڈ کر کے بیک گراؤنڈ میں آتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت جو زینب کے پاس آپ جاتے تھے تو وہاں پر ایک دن آپ زیادہ دیر ٹھہر گئے. ان کے پاس ایک خاص قسم کا کوئی شہد آیا ہوا تھا یا کچھ پینے کی چیز، آپ اس کی وجہ سے آپ کو وہ بہت پسند تھا. تو جب آپ ایک آدھ دفعہ دو دفعہ یہ ہو گیا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں شاید. لیٹ می جسٹ کنفرم. ہاں نہیں، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم میں سے جب بھی جس کے پاس بھی رسول اللہ آئیں گے ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے پاس سے بڑی پتہ نہیں عجیب سے بدبو آ رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب صفائی کا اور اس کا بہت زیادہ وہ تھا. تو یہ ریزن یہ تھا کہ تاکہ وہ پھر زیادہ زینب کے پاس جایا نہ کرے اتنا. تو اس پر پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز مطلب اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی وہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ازواج ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ اس کے پیچھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے. اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کی. پھر نبی نے اسے اس کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے، خوب باخبر ہے. بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی بات تھی جو اپنی ایک بیوی سے کی تھی اور کہا تھا کہ دوسری کو نہ بتاؤ، لیکن انہوں نے آپس میں اس کا ذکر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر آپ کو دے دی. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار.
اور روزہ دار خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ ہوں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا جا رہا ہے، اور ان کی کیا چھوٹی سی یہ غلطی، اب امیجن کریں گے صرف. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا، اے کافروں، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جو دعا ہے اس کو ضرور ریگولر روٹین میں بھی بنا لوں، اور آپ بھی. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک انت علی کل شیء قدیر. یہ آیہ نمبر 8 سورہ تحریم، آیہ نمبر 8. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. بیسیکلی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں عذاب جن پہ آیا تھا ان لوگوں میں شامل تھیں. اور آپ دیکھو یہ نبی تھے تو نبی کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں. دونوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی تھی. یہ بھی دعا بڑی خوبصورت ہے. یہ دعا جو ہے نا، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آیہ نمبر 11 کی ہے یہ. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہ اس نے جو ان کا نام آسیہ تھا، حضرت عائشہ، انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ. اور اب سوچو فرعون، یہ فرعون کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم بولتے ہیں نہیں میرے ہسبینڈ نے ان کو یہ پسند نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کرنے دیتے، تو وہ یہ نہیں، باقی دنیا بھر کی ہم تمام چیزیں کر لیتے ہیں چاہے وہ ہسبینڈ کو پسند ہو یا نہ پسند. یہ فرعون کی بیوی کی بات ہو رہی کتنے. اور اس پہ کہتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں، حضرت آسیہ جو تھی ان کے ہاتھ میں کیلیں ٹھونک دی گئی تھیں، ان کو بہت تکالیف دی گئی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایمان پر قائم ہے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی جو اگزامپل ہے وہ ہمیں یہ کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اور جو حضرت نوح کی بیویاں ہیں کس طرح ان کے پاس وہ دین کی پروٹیکشن تھی، بٹ انہوں نے اس میں شامل ہونا پسند نہیں کیا. ہم دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا اس طرح کے بہت سے گھرانے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے مطلب بہت دیندار لوگ ہیں مگر اولادیں ٹھیک نہیں نکلتی ہیں، دین سے دور نکلتی ہیں. بہت سے ایسے گھرانے جن میں دین کا کوئی لینا دینا نہیں مگر اولادیں دین پہ چلتی ہیں. تو یہ کوشش ہر انسان نے کرنی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ مجھے دین پر چلنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کرے، ہم سب کے لیے آسان کرے دین پر چلنا. ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ یہ کرائیں کہ وہ رب جس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. جب ٹیبل پہ بھی بیٹھے کھانا کھائیں، اب افطار کرتے ہیں، ضرور یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. کچھ تو ہمیں دماغ میں بھی نہیں آتی کہ یہ نعمت ہے، لیکن وہ نعمت ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.